جب انسان نے اس زمین پر آنکھ کھولی تو اس نے سب سے پہلے زندگی کو نہیں پہچانا بلکہ موت کو محسوس کیا، کیونکہ زندگی تو حرکت میں تھی، آواز میں تھی، لمس میں تھی، مگر موت ایک ایسی خاموشی تھی جس کا کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم انسان جب پہلی بار کسی اپنے کو بے جان پڑا دیکھتا تھا تو اس کے اندر ایک ایسا خوف جنم لیتا تھا جو جانوروں کے خوف سے بالکل مختلف تھا۔ یہ خوف سوال بن جاتا تھا۔ یہ سوال انسان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ سوچے، کہ وہ مانے، کہ وہ انکار کرے۔ اور اسی لمحے انسان نے موت کو صرف ایک انجام ماننے کے بجائے ایک مسئلہ بنا لیا، ایک ایسا مسئلہ جسے حل کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر موت کو سمجھ لیا جائے تو شاید زندگی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ یہی سوچ انسان کو اس مقام تک لے گئی جہاں اس نے لاش کو مٹی کے حوالے کرنے کے بجائے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ قدیم انسان کے نزدیک مٹی میں مل جانا صرف ختم ہو جانا نہیں تھا بلکہ گم ہو جانا تھا، اور انسان گم ہونے کے تصور سے ہمیشہ خوف زدہ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف ایک عقیدے میں ڈھل گیا، اور یہ عقیدہ یہ تھا کہ جسم اگر سلامت رہے گا تو انسان کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے گا۔ یہی وہ بنیادی خیال تھا جس نے دنیا کے مختلف حصوں میں ممی بنانے کی روایت کو جنم دیا۔ اگرچہ طریقے مختلف تھے، رسومات مختلف تھیں، عقائد مختلف تھے، مگر مقصد ایک ہی تھا: وقت کو روکنا، جسم کو فنا سے بچانا، اور موت کو مکمل فتح حاصل کرنے سے پہلے روک دینا۔ مصر میں یہ خیال سب سے زیادہ منظم، طاقتور اور مذہبی شکل میں سامنے آیا۔ نیل کے کنارے بسنے والی تہذیب نے موت کو زندگی کا دشمن نہیں بلکہ اس کا تسلسل مانا۔ ان کے نزدیک مرنا ختم ہونا نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، اور اس سفر کے لیے جسم کا محفوظ رہنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا دنیاوی زندگی میں سانس لینا۔ مصریوں کے نزدیک انسان 3 حصوں پر مشتمل تھا: جسم، روح اور شناخت۔ اگر جسم فنا ہو گیا تو روح بھٹک جائے گی اور شناخت مٹ جائے گی۔ اسی لیے ممی بنانے کا عمل محض ایک ٹیکنیک نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ تھا، ایک ایسا عمل جس میں پجاری، ڈاکٹر، کاہن اور مزدور سب شریک ہوتے تھے۔ لاش کو پاک کیا جاتا، دماغ کو نکالا جاتا، کیونکہ اسے فانی سوچ اور عارضی خیالات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ دل کو محفوظ رکھا جاتا، کیونکہ وہ اخلاق، سچ اور فیصلے کی علامت تھا۔ جسم کو نمک میں رکھا جاتا تاکہ پانی ختم ہو جائے، کیونکہ سڑن کی اصل وجہ نمی تھی۔ پھر خوشبودار تیل لگائے جاتے تاکہ جسم نہ صرف محفوظ رہے بلکہ پاک بھی رہے۔ کپڑے کی تہوں میں لپیٹا جاتا، ہر تہ کے ساتھ دعا پڑھی جاتی، تعویذ رکھے جاتے، منتر دہرائے جاتے، اور آخرکار لاش کو ایک ایسے تابوت میں بند کیا جاتا جو صرف لکڑی یا سونا نہیں بلکہ طاقت اور ابدیت کی علامت ہوتا تھا۔ احرام اسی سوچ کا سب سے بڑا اظہار تھے۔ یہ محض قبریں نہیں تھیں بلکہ وقت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی۔ ہر پتھر یہ کہتا تھا کہ ہم مر کر بھی نٹیں گے نہیں، ہماری لاشیں ہزاروں سال بعد بھی موجود رہیں گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ صدیوں بعد جب انسان نے جدید آلات کے ساتھ ان مقبروں کو کھولا تو وہ لاشیں سامنے آئیں جو وقت کی مار کے باوجود پہچانی جا سکتی تھیں۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں ممی بنانے کی روایت کو پہلی دراڑ پڑی، کیونکہ جدید سائنس نے جب ان جسموں کا جائزہ لیا تو حقیقت وہ نہ نکلی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ فرعون خدا نہیں تھے، وہ بھی بیمار پڑتے تھے، ان کے دانت خراب تھے، ان کی ہڈیاں کمزور تھیں، ان کے جسموں پر زخم تھے، اور بعض کے قتل کے واضح نشانات موجود تھے۔ جنہیں ابدیت کی علامت سمجھا گیا تھا وہ بھی فانی انسان ثابت ہوئے۔ مگر ممی بنانے کی یہ کوشش صرف مصر تک محدود نہیں رہی، کیونکہ انسانی تاریخ میں موت کے سوال نے ہر تہذیب کو اپنے اپنے انداز میں جواب تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ چین میں یہ تلاش ایک بالکل مختلف راستے پر چلتی نظر آتی ہے۔ یہاں ممی سازی کا تعلق کسی واضح مذہبی عقیدے یا دیوتاؤں سے کم اور علم، مشاہدے اور عملی تجربے سے زیادہ تھا۔ ہاں، خاندان کے دور میں جب لیڈی دائی کی ممی دریافت ہوئی تو اس نے جدید دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ 2000 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود اس کا جسم کسی خشک، بے جان لاش کی طرح نہیں بلکہ ایک سوئے ہوئے انسان کی مانند تھا۔ اس کی جلد نرم تھی، اس کے جوڑ حرکت کر سکتے تھے،
اس کے بال، ناخن اور حتیٰ کہ اندرونی اعضاء بھی محفوظ تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے معدے میں موجود خوراک نے سائنسدانوں کو یہ تک بتا دیا کہ وہ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے کیا کھا رہی تھی۔ یہ دریافت اس لیے بھی غیر معمولی تھی کیونکہ آج کی جدید ترین امبالمنگ ٹیکنیکس بھی اس سطح کی حفاظت فراہم نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ تاثر ابھرا کہ قدیم چینی تہذیب کے پاس ایسا علم موجود تھا جو یا تو جان بوجھ کر راز رکھا گیا یا وقت کے بہاؤ میں کہیں کھو گیا، اور یہی احساس جدید انسان کو ایک تلخ سوال کی طرف لے گیا کہ کیا ترقی ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام ہے، یا ہم بعض اوقات ماضی سے بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں دنیا کے ایک بالکل مختلف حصے جنوبی امریکہ میں ممی بنانے کی روایت ایک اور ہی فلسفے کے تحت پروان چڑھ رہی تھی۔ یہاں ممی کسی بادشاہت، طاقت یا خدائی دعوے کی علامت نہیں تھی، بلکہ انسانی تعلق، محبت اور یادداشت کی نمائندہ تھی۔ چنچورو تہذیب، جو تاریخ کی سب سے قدیم ممی سازی کی روایت رکھتی ہے، مصر سے بھی ہزاروں سال پہلے اس عمل کو اختیار کر چکی تھی۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں ممی صرف اشرافیہ یا حکمرانوں کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ ہر انسان، چاہے وہ نوزائیدہ بچہ ہو، غریب مزدور ہو یا عمر رسیدہ فرد، ممی بنایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک موت خاندان کو ختم نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے ایک نئی صورت میں برقرار رکھتی تھی۔ ممیوں کو گھروں میں 3 رکھا جاتا، انہیں روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھا جاتا، ان کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا، کیونکہ چنچورو لوگوں کے لیے مردے غائب نہیں ہوتے تھے بلکہ موجود رہتے تھے، صرف خاموش ہو جاتے تھے، اور یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ احترام کی علامت تھی۔ یہی تصور بعد میں ان کا تہذیب میں ایک اور شکل میں سامنے آیا، جہاں ممیوں کو نہ صرف محفوظ رکھا جاتا بلکہ انہیں سماجی اور مذہبی زندگی کا فعال حصہ بنایا جاتا تھا۔ ان کا لوگ ممیوں کو تہواروں میں لے کر آتے، انہیں نئے لباس پہناتے، ان کے سامنے نظریں پیش کرتے، اور بعض اوقات اہم فیصلوں میں ان سے مشورہ کرنے کی علامتی رسومات ادا کی جاتی۔ ان کے نزدیک ماضی کوئی مردہ حقیقت نہیں تھا بلکہ ایک زندہ تجربہ تھا جو حال کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ممیوں کو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ مستقبل پر اثر انداز ہوں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دنیا میں منظم مذاہب کا ظہور ہوا، فلسفے نے شکل اختیار کی، اور انسان نے کائنات کو سمجھنے کے نئے اصول وضع کیے۔ ویسے ویسے جسم کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، روح کو اصل اور جسم کو عارضی مانا جانے لگا۔ یہی وہ فکری موڑ تھا جہاں ممی بنانے کی روایت پہلی بار سوالوں کے گھیرے میں آئی، کیونکہ اگر روح آزاد ہے، اگر نجات جسم سے وابستہ نہیں، تو پھر جسم کو صدیوں تک قید رکھنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہیں سے وہ طویل اور پیچیدہ سفر شروع ہوتا ہے جس کا انجام دنیا بھر میں ممی سازی کی روایت کے زوال پر ہوتا ہے۔ مگر یہ زوال نہ تو اچانک تھا اور نہ ہی کسی ایک وجہ کا نتیجہ، بلکہ یہ صدیوں پر پھیلا ہوا ایک تاریخی عمل تھا جس میں مذہبی تعلیمات، سائنسی انکشافات، نو آبادیاتی طاقتوں کی مداخلت، جنگیں، وبائیں، اخلاقی سوالات اور جدید دنیا کی عملی ضرورتیں سب شامل تھیں۔ ممیوں کو کبھی مقدس سمجھا گیا، کبھی طاقت کی علامت، اور آخر کار انہیں عجائب گھروں کی شے بنا دیا گیا، اور یہی تبدیلی اس روایت کے اختتام کا آغاز ثابت ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم اسی سفر کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے، جہاں یہ واضح ہوگا کہ مذاہب نے ممی سازی کو کس طرح چیلنج کیا، سائنس نے اس کے راز کیسے بے نقاب کیے، اور جدید انسان نے آخر کار اسے کیوں پیچھے چھوڑ دیا۔